بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خالد ارشاد صوفی اور آج میرے ساتھ ہے مہمان شخصیت جناب قاسم علی شاہ صاحب. شاہ صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے سر. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ ایون. شاہ جی, اگر آپ کو دوبارہ پیشہ ورانہ زندگی کا موقع ملے انتخاب کا, تو موٹیویشنل اسپیکر ہی بنیں گے یا کچھ اور بننا چاہیں گے؟ صوفی صاحب میں دوبارہ بھی استاد ہی بنوں گا. یہ جو تعارف ہے موٹیویشن اسپیکر کا, تو یہ تو کیونکہ میرا کانٹینٹ پازیٹیو تھا, خیر والا کانٹینٹ تھا, لوگوں نے ایک عنوان نام دے دیا, تو میں تو ہمیشہ جذباتی ہو کے کہتا ہوں کہ اللہ اگر مجھے 100 بار موقع دے میں دوبارہ ٹیچر بنوں گا. اچھا, آپ کی شہرت جو ہے اس کے چرچے پوری دنیا میں ہیں, تو اس شہرت اور مقبولیت نے سکھ زیادہ دیے یا دکھ زیادہ دیے؟ سچی بات بتاؤں تو بڑا سکھ دیا. اچھا. اللہ کا بڑا ہی کرم ہے. یہ جو پہچان ہوتی ہے یہ اللہ کے کرم اور فضل کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے کام اور آپ کے کنٹریبیوشن کی وجہ سے آپ کے چہرے کو پہچانیں, آپ کو پہچانیں, آپ کی آواز کو پہچانیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے جی, مجھے اس سے بڑی محبتیں ملی. باقی رہی تنقید ہر شخص کو سامنا کرنا پڑتا ہے, جتنی اس کی حیثیت ہے, جتنا اس کا قد کاٹ ہے, اس پہ کرٹیسزم آتا ہے, اور تاریخ میں ہر شخص پہ آیا ہے, کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. تو آپ اس کو بھی قبول کرتے ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ جہاں پر وہ میٹھے بیر ہیں وہاں پر کانٹے بھی ساتھ ساتھ ہیں. اچھا, تو آپ خوش دلی سے الحمدللہ قبول کرتے ہیں. اچھا, بے انتہا مصروفیت میں اپنے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں؟ صوفی صاحب میں ٹائم ڈیوائڈ کر لیتا ہوں. اچھا, یہ آپ کو پتہ ہے نا, ہمارا ایک آف کیمرہ بھی کل سے ڈسکشن ہو رہی تھی جی کہ میں صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوں جی, اور جلدی اٹھ کے دن شروع کرتا ہوں, واک کرتا ہوں, ناشتہ کرتا ہوں, فیملی کو ٹائم دیتا ہوں, پورا دن ٹکا کے کام کرتا ہوں. شام کو یہاں سے فری ہونے کے بعد پھر میں اپنے بچوں کو, بزرگوں کو ٹائم دینا شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور کوئی اپنے لیے یہ ٹائم ہوتا ہے تو کبھی کبھی مووی بھی دیکھ لیتا ہوں, کتاب پڑھنی شروع کر دیتا ہوں. یہ کوشش ہے میری کہ جی جو ایک جلدی اٹھنا, ٹائم پہ کام شروع کرنا, دفتر آ جانا, اپنی ذمہ داری نپٹانا, ایسے چلتی جا رہی زندگی ساری. فلم کون سی دیکھتے ہیں, پاکستانی انڈین؟ پاکستانی تو ایک عرصے سے نہیں دیکھی ہوگی میں نے جی. ایسی شاید میری کوئی نظر سے نا گزری ہو پاکستانی فلم, مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ آخری دیکھی بھی ہے کہ نہیں دیکھی. کوئی انڈین دیکھی ہے میں نے کافی جی, پچھلے دنوں بھی چمکیلا دیکھی ہے, بڑی اچھی لگی. چمکیلا شیطان بڑی زبردست پروڈکشن ہے, کیا کمال انہوں نے پروڈیوس کیا اس فلم کو, اور واقعی اس پہ جو ہے نا جی وہ ملینس آف ڈالر خرچ آیا ہوا. جوانی میں کرش کون سی ہیروئن تھی؟ ہر خوبصورت چہرہ اچھا لگا جی مجھے, سچی بات میں آپ کو بتاؤں. اور خوابوں میں کون آیا؟ خوابوں میں ساری آتے رہے جی, یقین کریں, آ کے آپس میں لڑ پڑتے تھے. اچھا, کہ یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. میں کہتا تھا خود ہی فیصلہ کرو. ٹھیک ہے, واہ واہ واہ, بہت اچھے. یہ ان کا مسئلہ نا جی, میرا مسئلہ تو نہیں. خوابوں میں جو مرضی کریں. لٹریچر میں شروع میں تو لوکل لٹریچر میں نے پڑھنا شروع کیا. اشفاق صاحب, بانو آپا, ممتاز, قدرت اللہ شاہب صاحب. ٹھیک ہے. بعد میں پھر سارے کا سارا سیلف ہیلپ کا جتنا لٹریچر. اچھا, آپ کے جو خیر خواہ ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, وہ آپ پہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ جو جتنا یہ رائٹ ونگ کا لٹریچر تھا آپ نے اس کو ہائی جیک کر لیا اور اس کو آپ یہ سوشل میڈیا پہ لے آئے ہیں, اور اس سے آپ نے شہرت گین کی ہے, پیسہ گین کیا ہے, پاور گین کی ہے. وہ بھی کر لیں اگر یہ کر آپ سکتے ہیں. متفق ہیں؟ اتنا آسان اگر ہوئی ہے تو کر لیں. میرا تو ایک پڑھانے کا عمل ہے خالد ارشاد صوفی صاحب. پڑھاتے یہ کانٹینٹ جو کہہ لیجیے, یہ اس کا کوئی ایک سورس نہیں ہے, غور و خوض ہے, ایک اپنی جگ بیتی ہے, ایک اپنا تجربہ ہے, مشاہدہ, انسپریشنز ہیں, استاد ہیں. اور یہ بہت سی کہہ لیجیے جگہوں سے مجھے آسانیاں ملیں, ٹریول کیا, سیکھا, اور اس کے بعد یہ اس کی شیپ بننے لگ پڑی. مجھے تو خبر نہیں تھی یہ وائرل ہو جانا ہے. ریکارڈ ہوتا گیا اور اس کے بعد یہ وائرل بھی ہوتا گیا ساتھ ساتھ. اچھا, آپ نے اپنے پلیٹ فارم پہ اور آپ کی اپنی تقریر اور تحریر میں روحانیت کو اور بابوں کو آپ نے بہت فروغ دیا ہے. اور بابوں کے بارے میں نام نہیں ان کے لیتا, آپ کے جو بھی گرد و نواح میں جن کو آپ تکریم اور تعظیم دیتے ہیں, ان کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے, ایک بہت بڑی اکثریت کا خیال ہے کہ وہ جو حقائق ہیں اور خصوصاً سائنسی حقائق ہیں, زمینی حقائق ہیں, اس سے بہت دور ہیں ان کے خیالات اور نظریات. دیکھیے, میرا تو ان سب کے ساتھ جو واسطہ ہے, میں نے سارا جو بھی کیا, میں نے کسی قسم کی ٹپیکل پیری مریدی کو پروموٹ نہیں کیا, کسی شرک کو پروموٹ نہیں کیا, عقائد پہ میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. بڑی دنیا ایسی ہے جو اس لیے مجھ سے محبت کرتی ہے, وہ کہتے ہیں توحید کلیئر ہے. میں نے کبھی بھی توحید اور جو کہہ لیجیے اور ساتھ ہی ساتھ عشق رسول ہے, اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. میری بے شمار ویڈیوز اس میں ایسے کلیئر پیغام ہیں
جس پہ میں نے واضح طور پہ جو میسج دیا کہ توحید پہ بھی کمپرومائز نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے آخری رسول ہونے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ کسی میں ہو. ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ یہ سب استاد ہیں جی, ان سے ایتھکس, مورلز, اخلاقیات سیکھی جا سکتی ہیں. میں تو ان کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں. میں ان کو صاحب کرامت ہونا, مافوق العقل قسم کی چیزیں پریزنٹ کرنا, اس حوالے سے میں نے کبھی نہیں جانا جی. میں نے تو ان کو ہمیشہ خیر والا, خیر خواہ دیکھا ہے, پازیٹیو دیکھا ہے. کویشچن یہ ہے کہ ایک طرف آپ پریکٹیکل لائف سکھاتے ہیں اور اس کے آپ بہت بڑے دائی ہیں, دوسری طرف یہ جتنی ہستیاں ہیں یہ ہو جائے گا, یہ دعا کے قائل ہیں, آپ دعا کی آلریڈی جو تبلیغ کرتے ہیں, اور پھر ان دونوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. دیکھیں میں دونوں کو ساتھ, میں پھر ان کا وہ پہلو بتا دوں گا جو میں نے سیکھا ہے. وہ خیر ہے, وہ ایتھکس ہیں, وہ مورلز ہیں, وہ مورالٹی ہے, وہ سب میں نے ان سے سیکھی اور پروموٹ بھی کی. ان کی وہ تمام چیزیں میں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی جس سے سوسائٹی کو خیر مل سکتی ہے. ان کا یہ جو پہلو ہے میری نظر سے اس طرح گزرا کوئی نہیں ہے جی. سچی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ چند ہی نام ہے, کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں جی. سچی بات ہے, میری انسپریشن میں واصف علی واصف صاحب ہے. ان کے لٹریچر نے بڑی میرے لیے معاونت کی جی. میں نے ان کی کتابوں سے بہت کچھ سیکھا, اپلائی کیا, زندگی میں چیزیں میرے کام آئیں. بعد میں ہمارے محترم جو کہہ لیجیے سرفراز شاہ صاحب ہیں, عرفان الحق صاحب ہیں, ان کے ساتھ میری کئی نشستیں رہیں. شاہ صاحب کے تو بے شمار پروگرام میں نے ریکارڈ کیے, اس وقت کئی ٹی وی چینلز پہ چل رہے ہیں. عرفان صاحب کے ساتھ میری نشستیں رہیں, کچھ ریکارڈ بھی ہوئیں, کچھ پبلک ہو گئیں. تو جو میں نے سیکھا وہ میں نے پبلک کر دیا جی. اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو لاجک سے ہٹ کے ہو. اور مورالٹی, اخلاق کا, اچھے ایٹیچیوڈ کا درس تو ویسٹ کی کتابیں بھی دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کب ملی؟ خوشی کے حوالے ہیں جی مختلف نا جی. سفر کر کے بڑا اچھا لگتا ہے, دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا کے اچھا لگتا ہے, اولاد زندگی میں شامل ہوتی ہے. کوئی اسپیسیفک ایونٹ بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایک ایونٹ, مثلاً کتاب پہلی جب پرنٹ ہوئی تو میں بڑا خوش تھا. اچھا یار, ایک مطلب ینگ ایج میں 28 سال میری عمر تھی, پہلی کتاب کامیابی کا پیغام. میرے ایکسپریس کے سارے آرٹیکل, یوتھ کے آرٹیکلس میں لکھتا تھا, یوتھ کا پیج تھا اس پہ, وہ سارے آرٹیکلس اکٹھے ہوئے اور چھپ گئے. مجھے بڑی خوشی ملی. رنجیدگی یا دکھ کس بات نے دیا؟ میرے سے دوستوں کے دکھ نہیں دیکھے جاتے. میں جب بھی آپ کو دکھی دیتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں, اس لیے میں آپ کو کال کر کے پوچھتا ہوں کہ صوفی صاحب خیر ہے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی. دوسرا کا دکھ نہیں دیکھا جاتا, میرا دکھ دور ہو جاتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے. آپ یقین کریں, ایسے یہ بڑی پہلی دفعہ شاید میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, ایسے کئی درجنوں دوست ہوں گے جو گواہ ہوں گے کہ میں ہمیشہ رابطے میں رہتا ہوں. مجھے تھوڑا سا شک پڑ جائے, کوئی پریشانی میں ہے, کوئی دکھ میں ہے, کسی چیلنج کا شکار ہے, میں کچھ نہ بھی کر سکوں, کم از کم دل جوئی, چند جملے, دعا, خیر کے کلمات یہ ضرور کہنے چاہیے. اچھا, وہ کون سا عمل ہے جو کیے بغیر آپ مطمئن نہیں ہوتے معمول کی زندگی میں؟ میری زندگی میں تھوڑا سا ڈسپلن اور ترتیب ہے. اس سے باہر میں نہیں جاتا. یہ شاید میرا مزاج بن چکا ہے, یہ عادت بن چکی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کاموں کو پلان پراپر آرگنائز کر کے اپنے کام کروں. آپ فاؤنڈیشن بھی آئے ہوں گے تو یہاں پر سمیٹری آپ کو دکھی ہوگی. یہاں کچھ بھی کوئی گندا مندہ نہیں ہوگا, ہر چیز میں سمیٹری, ترتیب. جب بھی آپ آئے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی یہ جو ریت رواج فاؤنڈیشن کے ہیں یہ قائم آپ کو دکھیں گے. اچھا, آپ کی زندگی میں کامیابیاں یا کچھ ناکامی کے رنگ بھی ہیں؟ چیلنج ہیں جی, بے شمار ہمیشہ رہے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. ناکامی کے رنگ بھی ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا سر, یہ ہو ہی نہیں سکتا. خالد سر ہوتا اصل میں یہ ہے کہ دیکھنے والا کسی بھی شخص کو جب دیکھتا ہے کسی مقام پہ یا اس کو فیمس دیکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگا. وہ پرابلم بھی جو ہے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, وہ دکھ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. فیلئر آپ نے فیس کیے ہیں؟ فیلئرز ہیں. میں کہتا ہوں جی فیلئرز کی مقدار زیادہ ہوگی, سکسیس اس کے مقابلے میں تھوڑی, وہ ایسے ہی پرپورشن ہوتا ہے. یہ ہوتا ہی ایسے ہے. کوئی بھی شخص جو کسی بھی شعبے میں تھوڑا سا نمایاں ہے, اس کی کامیابیوں کی تعداد, اس کے کتنے پلانز ہیں جو فیل ہوئے ہوتے ہیں, اس کی کتنی اسٹریٹجیز ہیں وہ پوری نہیں اترتی, اس کو کتنے اندازے اس نے لگائے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا, اور کتنی اس کو غلط فہمی ہوتی ہے وقت کے ساتھ دور ہوتی ہے اس کی. کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہے؟ آپ چند دن پہلے آپ نے عامر ہاشم خاکوانی صاحب میرے استادوں میں سے ہیں, بڑوں میں سے ہیں, آپ نے فوٹو لگائی, آپ نے توا چکن کھایا اکیلے اکیلے, تو میری خواہش ہے میرے ساتھ بھی کھائیں. میں یا عامر خاکوانی؟ آپ اور میں. آپ اکیلے اکیلے, باقی دوستوں کے ساتھ چائے بھی پھڑکائی جا رہے ہیں, اور توا چکن بھی. ہماری باری کب آئے گی؟
یہ ہم صرف باہر جا کے ہم نے پیسٹری کھائی ہے, آپ کو پتہ ہے نا, لاسٹ ہماری ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ابو دھابی میں, اور ہم نے وہ 2-3 طرح کی پیسٹری وتھ بلیک کافی. یس, اور وہ جو آپ کی پراپرٹی تھی پلازا, اس کے سامنے فنی سی ویڈیو تھی کہ اس میں کہہ لیجیے میوزک والی زیادہ اچھی تھی, کسی کو سمجھ نہیں آیا ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن وہ جو جس میں ہم ڈائلگس بول رہے تھے, ڈائلگ تھوڑے مزیدار تھے. تو آپ کہہ رہے ویسے آپ یہ والی پراپرٹی لی ہم. ہاں جی, ویسے جس تواتر سے آپ ابو ظبی جاتے ہیں, دبئی لیکس میں مجھے تو تھا کہ کوئی آپ کی پراپرٹی نکل آئے گی, کچھ نہیں نکلا, کچھ نہیں نکلے گا جی. میرا اصل میں گولڈن ویزا ہو گیا, اور کہہ لیجیے ان کی گورنمنٹ نے جو سیلیبریٹیز کو ویزا دیتے ہیں, جی جی, تو وہ گولڈن ویزا انہوں نے ہمیں. نہیں, میرے علم میں جس پروٹوکول سے آپ کو ملا ہے, الحمدللہ میں تو عینی شاہد ہوں کہ وہ خود انہوں نے آپ کو دعوت دی, بلکہ باؤنڈ کیا تھا کہ نہیں آپ کر کے جائیں. میں آئی واز ود یو دیٹ ٹرپ. اچھا, آپ کے یہ جو روحانی شخصیات ہیں اور اس کے علاوہ انٹلیکچوئلز ہیں آپ کے گرد و نواح میں, ان سے ذاتی مشورہ بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں, مشورہ سنت ہے, دوستوں سے میں مشورہ کر لیتا ہوں, ان سے مشورہ کر لیتا ہوں, اور ہر بندے کی ایک اپنی حکمت اور بصیرت ہے. کرنا تو بندے نے وہ خود ہی ہوتا ہے جو بندے نے خود کرنا ہوتا ہے. اچھا, آپ کے دل کے قریب ترین دوست کتنے ہیں؟ دوست نا 2-3 ہی ہوتے ہیں جی, زیادہ دوست نہیں ہوتے, باقی آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف میرے ذہن میں تو ایسی تصور میں میرے آتا ہے کہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گرد جو ہے نا جی وہ مختلف آربٹس ہیں. جو قریبی آربٹ ہوتا ہے اس میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, جاننے والوں کی تعداد بہت زیادہ. کتنے ہیں دوست آپ کے قریبی؟ 2-3 لوگ ہیں. اچھا, آپ کے جو منصوبے ہیں, آپ کی زندگی ایک مسلسل جہد مسلسل سے عبارت ہے, تو یہ اپنی بیگم سے ڈسکس کرتے ہیں, اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں؟ میں مشاورت کر لیتا ہوں جی, مشاورت کر بیگم سے. میں کہہ لیجیے ان لوگوں میں سے ہوں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے, جو کچھ بیت رہا ہوتا ہے, اس کو گھر میں ضرور شیئر, بچوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. مطلب میں کسی بھی چیز کو ایسا نہیں رکھتا کہ جو مخفی ہے, ہڈن ہے, خفیہ ہے, جو کم از کم بتانا ضروری ہے, وہ میں ضرور اپنی فیملی کے ساتھ, میں ابا جی کے ساتھ, والد صاحب کے ساتھ میں شیئرنگ بہت زیادہ کرتا ہوں. ہر معاملے کو میں لازمی شیئر کرتا ہوں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ میں نے کہہ لیجیے کہ پختہ میری عادت بن چکی ہے کہ کوئی بھی معاملہ, کوئی بھی ایسا چیلنج ہو, زندگی کو کوئی فیصلہ کرنا ہو, تو والد صاحب کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں. اچھا, پاکستان اور بیرون ملک آپ سیاحت پہ نہ صرف جاتے ہیں, ویلاگز ہیں آپ کی, ایون ٹریولاگ کے پیسز ہیں, کون سی جگہ جہاں پاکستان یا بیرون ملک بار بار جانے کو دل چاہتا ہے؟ ترکیہ, استنبول. اچھا, کمال جگہ جی. ویسے کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی بار میں گیا ہوں میرا وہ دل نہیں بھرا, ہر دفعہ دل کرتا ہے کہ دوبارہ ایک دفعہ پھر آنا چاہیے. وہ ہے ہی شاید اس کو کس چیز نے انسپائر, کس چیز نے کیا ہوا؟ کلچر, ہسٹری, اچھا, ویدر, پھر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں. آپ اگر میرا یہ خیال ہے, بعض ترکی کو جاننے والے جو بڑے بڑے قابل لوگ ہیں, بڑے محترم ہیں, ہمارے پیارے دوست جمہوری پبلیکیشن والے بوندی صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ استنبول کو دیکھنے کے لیے کئی ہفتے چاہیے, بلکہ وہ تو ایک دفعہ ایسے ہم اکٹھے دونوں ہو گئے اس شہر میں. آج میں بھی گیا ہوا تھا, وہیں پر موجود ہے. آپ کو پتہ ہے نا وہ سال کے کچھ مہینے وہیں گزارتے ہیں, تو ہم اکٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس شہر کو دیکھنے کے لیے شاہ صاحب کچھ ہفتے نکال لیں, یہ 1-2 دن میں ہم جو ہو کر چلے جاتے ہیں نہیں دیکھ سکتے, اتنا بڑا شہر ہے. آپ اپنے ویسے لاہور شہر کو دیکھ لیں, یہ لاہور کا قلعہ دیکھنے کے لیے کتنے دن چاہیے, ہم تو صرف وہ کچھ مخصوص جگہ جہاں سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں. اچھا, کھانے پاکستانی اور غیر ملکی کون کون سی ڈشز پسند ہیں؟ جو لوکل کھانے سارے دیسی کھانے پسند ہیں, سادہ. اچھا, اور سمپل ڈائٹس مجھے ساری, روٹی دال پسند ہے, دال چاول پسند ہے. سے کام ہیں جو کرتے ہوئے آپ آر محسوس نہیں کرتے؟ میں اپنے کام تقریباً سارے خود ہی کر لیتا ہوں, تقریباً. واش روم اپنا خود دھوتے ہیں؟ دھو لیتا ہوں جی میں, اگر دھونا پڑے تو. ویسے تو کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا, وقت کے ساتھ ساتھ آپ ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں نا ذمہ داری, کیونکہ آپ کے پاس اور کرنے کو بڑے کام ہوتے ہیں, تو لوگ ایڈ ہو جاتے ہیں, ان کا روزگار بھی جڑ جاتا ہے. لیکن کوئی بھی کام کرنا پڑے میں کر لیتا ہوں, خوشی سے کر لیتا ہوں. اور اپنے کپڑے پریس کرنے میں کر لیتا ہوں جی, اگر کرنے پڑے تو. اگر کرنے پڑے, ریگولر نہیں کرتا, لیکن کرنے پڑے تو میں کر لیتا ہوں. اچھا, کن مشاغل سے دل بہلاتے ہیں پیورلی آپ اپنی خوشی کے لیے, کیا مشغلہ اختیار کرتے ہیں؟ کتاب پڑھ کے, مووی دیکھ کے, دوستوں کے ساتھ گپ لگا کے. اچھا, سب ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو مجھے, ٹریول کر کے کبھی کبھی نکل جاتا ہوں. سوشل میڈیا پہ کتنا وقت دیتے ہیں؟ دوسروں یہی میرا کوشچن ذرا یاد ہے, دوسروں کی والز دیکھنے پہ کتنا وقت؟ دیکھیں, ایک اوبیس ہے کہ آپ اگر فیس بک پہ سب جگہوں پہ موجود ہے تو آپ ضرور دیکھیں گے, لیکن میں بڑا تھوڑا وقت دیکھتا ہوں جی. میں آپ کو بتاؤں, ضروری دیکھ لیتا ہوں, وہ کمنٹ امپورٹنٹ کرنے ہوں میں کر دیتا ہوں. اسکرین ٹائم آپ کا کتنا ہے؟ اسکرین ٹائم میرا پچھلے ہفتے کا کوئی 3 گھنٹے 45 منٹ تھا, لیکن اس 3 گھنٹے 45 منٹ میں یوٹیوب سرچ انجنس پہ زیادہ تھا جی, فیس بک پہ تھوڑا تھا.
واٹس ایپ پہ بھی جا رہا تھا کیونکہ میرا کم از کم دن کا کوئی 1800-1900 تو میسیج ہے جس میں سے جو امپورٹنٹ ہے 200-300 میسیج میں رپلائی کرنے پڑتے ہیں. اچھا آپ کی زندگی پہ کس فرد یا افراد کا سب سے زیادہ اثر ہے؟ بڑے روٹس پہ پیرنٹس کا زیادہ اثر ہوتا ہے جی. اگر میں ابتدا میں یاد کروں, بعد میں کئی لوگ ہیں جن سے سیکھا جی. میں سیکھنے کا عمل تو میں نے کبھی بھی صوفی صاحب نہیں چھوڑا. میں ہر دور میں کسی نہ کسی سے سیکھتا رہا ہوں. اچھا کوئی نام لے سکتے ہیں؟ ایک دو نام ہے, 2 تو نام میں نے پہلے لے لیے جی. اس کے بعد بھی بڑے نام ہیں, جیسے سنوار صاحب سے میں نے بڑا سیکھا, استادوں میں سے ہیں, میرے بزرگوں میں سے ہیں, اور بڑے لوگ ہیں جی. مجھے کوئی بھی خیر کا بندہ ملے میں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں جی. آپ کی جو سیونگ ہے یا آپ کی جو انکم ہے اس کا بڑا حصہ کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ سیل فون, سیاحت, گاڑیاں, باغبان بانی, کس پہ؟ اچھا دیکھیں, اس کے بھی نا مختلف ادوار ہیں جی. مطلب میں کیونکہ بڑا گراس روٹ سے اسٹرگل کر کے اوپر آیا ہوں, تو مجھے کہہ لیجیے گارڈننگ کا بھی شوق ہے, اور اچھی وہیکل رکھنے کا بھی شوق ہے, اور کہہ لیجیے مختلف ادوار میں مختلف طرح کی چیزیں نہیں ہیں جی. کوئی فکس نہیں, میں نہیں کر سکتا اس کو, خبط نہیں ہے کسی بھی چیز کا. اچھا شوق ہے, ٹھیک ہے. اچھا کوئی ایسی خواہش یا آرزو جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائیے. اچھا وہی ہے توا چکن جو ہم نے کھانا ہے, بس ٹھیک ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے, وہ تو آج شام ہی کھا لیں گے. حقوانی صاحب کو بھی ساتھ شامل کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. جی مجھے دیجیے اجازت. آپ نے قاسم علی شاہ صاحب سے یہ جو ہماری ایک ہلکی پھلکی چٹ چیٹ تھی اس کو ملاحظہ کیا. پھر نئے کسی مہمان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.